الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات اس امت پر فرض فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں۔ جیسے نماز کی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھو، اب یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، صرف مخلوق کو حکم دیا۔ اسی طریقے سے روزے کی عبادت ہے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ روزے رکھو، اور آگے ترغیب کے لیے یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں ہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے تو پر فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس میں پہلی امتوں کو بھی شامل کیا گیا تھا روزوں میں، اور اس امت پر بھی فرض کیے گئے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں
اللہ رب العزت نے ذکر کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا حکم دیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا جتنی بھی عباداتیں ہیں ساری عبادات میں صرف مخلوق کا تعلق ہے، خالق کا نہیں۔ لیکن درود شریف کی جو عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عمل میں اللہ رب العزت خود بھی شریک ہے۔ تو یہ صرف واحد عمل ہے جس عمل میں اللہ رب العزت شریک ہے۔ باقی نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات پاک ہے، روزے رکھنے سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، کھانے سے پینے سے عاجزی سے ہر قسم کی عبادات سے کام سے اللہ رب العزت کی ذات پاک صاف ذات ہے۔ تو جتنی بھی عبادات کا حکم دیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، روزے میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو، نماز میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ لیکن جب درود شریف کی عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تو درود شریف کی عظمت اور فضیلت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ درود شریف کی جو عبادت ہے بے شک سے اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ وملائکتہ، اور اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ملائکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب جو کام اللہ پاک خود کر رہے ہیں اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جتنے بھی ملائکہ ہیں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب درود بھیجنے میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ شامل ہے اور اپنے آپ کو شامل کر دیا اس عبادت میں۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک میں بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اب فرشتوں کا درود کیا ہے؟ ہمارا درود تو یہی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختلف درود ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا۔ فرشتوں کا درود جو ہے وہ اور ہے، فرشتوں کی نماز بھی ہم سے الگ ہے، فرشتوں کا جو روزہ ہے وہ بھی ہم سے الگ ہے۔ ہر عبادت ان کی جو تسبیح ہے، تسبیح پڑھنے کا انداز بھی ہم سے الگ ہے۔
گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں فرشتوں کی، چاہے وہ روزے کی ہو اور تسبیح پڑھنے کی ہو، نماز کی ہو، سب ہم سے الگ ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جو ذات درود پڑھنے میں جو شامل ہے وہ عبادات میں نہیں ہے، عمل میں شامل ہے۔ چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عبادت سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، نماز سے، روزے سے، جتنی بھی احکامات ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں۔ مخلوق کے لیے ہے، خالق ان تمام اعمال سے پاک صاف ہے۔ تو درود جو پڑھا جاتا ہے یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک التجا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اضافہ فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اب میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کی عبادت الگ ہے، درود بھیجنے کا انداز، تسبیح پڑھنے کا، عبادت کا الگ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجتے ہیں وہ درود کون سا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود اللہ رب العزت بھیجتے ہیں وہ درود اس طرح کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہیں حسن کا تذکرہ ہے، کہیں جمال کا تذکرہ ہے، کہیں کمالات کا ہے، کہیں زلفوں کا ہے، کہیں دانت کا تذکرہ ہے۔ جتنے بھی تذکرے اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ رب العزت کا درود ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ اب جیسے قرآن مجید میں کہیں تذکرہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی حسین تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ جب قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسے تھا، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اب جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا جب تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ جتنی بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ ہے، جمال کا، کمالات کا، جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں، گویا کہ یہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور یہ اللہ کا درود ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، تو اللہ رب العزت اس درود والے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، عبادات میں نہیں، کیونکہ عبادات کے اندر جو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی ہوتی ہے، عاجزی، انکساری، یہ چیزیں عبادات میں ہوتی ہیں، اور اسی لیے عبادات کروائی جاتی ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی بندگی کرے، اس کے اندر عاجزی آئے اور اس کی اصلاح
نکلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو آدمی کسی کو دھوکہ دے، ملاوٹ شدہ چیز بیچے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب کائنات میں ہر چیز میں آپ ملاوٹ کر سکتے ہیں، لیکن درود شریف کی ایسی عبادت ہے کہ اس میں ملاوٹ آپ نہیں کر سکتے۔ درود اذان میں بھی شامل ہے، درود شریف نماز میں بھی شامل ہے، درود شریف ہر عبادت میں شامل ہے۔ آپ اگر اس میں ملاوٹ کریں گے تو یہ عبادت پھر آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ پسندیدہ عمل وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کر کے گئے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اب جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جن جن احکامات کا حکم ہمیں دیتے ہیں، قرآن کا کوئی بھی حکم جو ہوگا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہوگا وہ فرض ہوگا، اس کا کوئی بھی انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اس کو نص قطعی کہتے ہیں، یعنی قرآن سے جس کا حکم مل گیا اب اس کا کوئی عملاً انکار کرے یا زبان سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اب جو درود شریف کا جو حکم ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو۔ اب یہ فرض ہے۔ درود پڑھنے کی پھر 3 درجات ہیں۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، پوری زندگی میں۔ اور دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو، اب اس مجلس میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہو اور بار بار آپ کا نام آ رہا ہو، تو پوری مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب مجلس اگر تبدیل ہو جاتی ہے، دوسری مجلس میں چلے جاتے ہیں تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو پھر دوبارہ اس مجلس میں درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی ہے جو اس میں کنجوسی کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جب اس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور میرا نام آئے، نام آنے کے بعد وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پہلا درجہ تو یہ ہو گیا کہ فرض ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض۔ اور جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اس مجلس میں بار بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، تعلیم کی مجلس ہے، بیان کی مجلس ہے، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے، جس میں بار بار
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، تو اس مجلس میں بار بار درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی درود شریف پڑھنا بھول گیا، یعنی اپنے معمولات میں یہ اس کے شامل نہ ہو درود شریف پڑھنا روزانہ کی بنیاد پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گئے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، ایک مرتبہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اللہ رب العزت اس بندے کے بلند فرماتے ہیں۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اب جو آدمی دن میں کئی دفعہ درود پڑھنے کا معمول بنا لے تو بتائیں اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اتریں گی، گھر میں کتنی برکتیں اتریں گی اور کتنی پریشانیاں دور ہوں گی۔ درود شریف کی فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لے کثرت سے پڑھنا، تو اللہ رب العزت اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کاروبار اگر نہیں چلتا تو اپنی دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کاروبار سیٹ ہو جائے گا، کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل ہے درود شریف پڑھنے۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مستند حدیث ہے کہ جو آدمی روزانہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب مختصر درود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو آدمی دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس حدیث کو اگر میں الفاظ بدل کر یوں کہوں کہ درود شریف پڑھنے والا 1000 مرتبہ جنتی انسان ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو، چونکہ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ آسان ہے آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ معمول بنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کام بھی چلتے رہیں گے اور کام بھی سیٹ ہوتے رہیں گے، درود شریف پڑھنے کی عبادت پوری ہوتی رہے گی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں۔ تو اس لیے درود شریف کی بہت بڑی عبادت ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا